بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 18واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم رباعی کے ابواب شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم رباعی کے ابواب شروع کر رہے ہیں۔ تو رباعی اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں حروف اصلی 4 ہوں۔ ثلاثی میں تو حروف اصلی 3 تھے، اس میں حروف اصلی 4 ہوتے ہیں۔ ثلاثی میں فا، عین اور لام، ان کے وزن پر جو حروف آئیں گے وہ حروف اصلی ہوں گے۔ رباعی میں فا، عین اور اس کے بعد 2 لام ہیں، تو 2 لاموں کی جگہ پر جو حروف آئیں گے وہ بھی حروف اصلی میں شمار ہوں گے۔ اس طرح حروف اصلی اس میں 4 بن جاتے ہیں۔ تو رباعی جس میں حروف اصلی 4 ہوں اس کے کل 4 ابواب ہیں۔ وہ 4 ابواب کس طرح بنتے ہیں؟ جس طرح ہم نے ثلاثی میں پڑھا ہے کہ ثلاثی ایک مجرد ہوتا ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہوتا ہے۔ مجرد جس میں ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں حروف اصلی صرف ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، اور مزید فی جس میں ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلی کے ساتھ کچھ زائد حروف بھی ہوں۔ اسی طرح رباعی میں بھی رباعی مجرد بھی ہوتا ہے اور رباعی مزید فی بھی ہوتا ہے۔ تو رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے، وہ باب ہے باب فعللتن، جیسے اس کا مصدر ہے بعثرتن، اٹھانا۔ تو اس میں یہ فا، عین اور اس کے بعد 2 لام ہیں۔ ان 4 حروف کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ چاروں حروف اصلی ہوں گے، تو اس لیے یہ رباعی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فا کی جگہ پر با آ گیا ہے، عین کی جگہ پر عین ہے، پہلے لام کی جگہ پر تھا ہے اور دوسرے لام کی جگہ پر را ہے۔ تو یہ 4 حروف اصلی ہیں، اس لیے یہ رباعی ہے۔ اور اس کی جب ماضی میں ہم دیکھیں گے تو بعثرہ 4 حروف ہیں اور چاروں حروف اصلی ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے، اس لیے یہ رباعی مجرد ہے۔ تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی بعثر یبعثر بعثرة فهو مبعثر وبعثر یبعثر بعثرة فهو مبعثر الامر منه بعثر والنهي عنه لا تبعثر۔ تو اس میں بعثر یہ ماضی معروف ہے، یبعثر یہ مضارع معروف ہے، بعثرة یہ مصدر ہے، مبعثر یہ اسم فاعل ہے، بعثر یہ ماضی مجہول ہے، یبعثر یہ مضارع مجہول ہے، بعثرة یہ مصدر ہے، مبعثر یہ اسم مفعول ہے، بعثر یہ امر حاضر ہے اور لا تبعثر یہ نہیں حاضر ہے۔ صرف صغیر میں ہر گردان کا پہلا صیغہ دیا گیا ہے، اس سے آپ صرف کبیر پوری خود بنا سکتے ہیں، اسی طریقے پر جو ثلاثی میں طریقہ استعمال ہوتا تھا ماضی کا و مضارع کا، اسی قانون کے مطابق، اسی قاعدے کے مطابق آپ اس کی پوری گردانی کر سکتے ہیں۔ یعنی بعثرہ سے آپ ماضی معروف کی گردان کریں، بعثر بعثرا بعثروا بعثرت بعثرتا بعثرنا، اس طرح پوری گردان۔ پھر منفی معروف ما بعثر ما بعثرا ما بعثروا، اور مجہول بعثر بعثرا بعثروا، اور منفی مجہول ما بعثر ما بعثرا ما بعثروا، اور اسی طرح مضارع معروف یبعثر یبعثران یبعثرون تبعثر، اور مضارع مجہول یبعثر یبعثران یبعثرون، اور نفی تاکید بلند اسی کے ساتھ آپ کچھ اضافہ کر کے اور آخر میں فتح دے کر بنا سکتے ہیں، لن یبعثر لن یبعثرا لن یبعثروا، اور نفی جہت بلم لم یبعثر لم یبعثرا لم یبعثروا، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ لیبعثرن لیبعثران۔ اسی طرح باقی ساری گردانیں بھی آپ اس سے اسی طریقے کے مطابق پوری بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مزید کچھ مصادر ہیں۔ القنطرۃ، تو قنطرہ یقنطر قنطرة فهو مقنطر، اور زعفر یزعفر زعفرة فهو مزعفر، عسکر یعسکر عسکرة فهو معسکر، دحرج یدحرج دحرجة فهو مدحرج۔ اس طرح ان مصادر سے بھی آپ اس کی صرف صغیر بھی یاد کریں اور ساتھ ساتھ صرف کبیر بھی بنائیں، پوری گردانیں آپ بنائیں۔ تو یہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے۔ اس کے بعد رباعی مزید فی ہے۔ تو رباعی مزید فی کی اسی طرح 2 قسمیں ہیں جس طرح ثلاثی میں مزید فی کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے جو ملا کر پڑھنے میں گر جاتا ہے۔
اور ایک ہے رباعی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی جس کے شروع میں ایسا حمزہ وصلی نہیں آتا جو ملا کر پڑھنے میں گر جاتا ہو۔ تو رباعی مزید فی با حمزہ وصل یعنی رباعی ہو جس میں حروف اصلی 4 ہوں اور مزید فی اس کے ساتھ کچھ زائد حروف بھی ہوں، اور با حمزہ وصل اس کے شروع میں حمزہ وصلی بھی ہو، حمزہ وصلی وہ جو ملا کر پڑھنے میں گر جاتا ہے۔ تو رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں، اور یہ دونوں باب لازم ہیں۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، مفعول کی ان میں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو ابواب لازم ہوتے ہیں ان سے صرف معروف کے صیغے معروف کی گردانیں آتی ہیں، مجہول ان بابوں سے نہیں آتا۔ تو ان میں سے پہلا باب ہے باب افعن لال، جیسے اس کا مصدر ہے ابرن شاق، تو اس میں بھی یہ فا عین اور اس کے بعد 2 لام ہیں، تو فا عین اور 2 لاموں کی جگہ پر جو حروف آئیں گے وہ اصلی ہوں گے، اور شروع میں حمزہ یہ زائد ہے، نون بھی زائد ہے، اور 2 لاموں کے درمیان میں جو الف ہے یہ بھی زائد ہے۔ تو یہ رباعی ہے اور مزید فی ہے، اور شروع میں حمزہ وصلی ہے تو با حمزہ وصل ہے۔ اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی ابرن شقا یبرن شق ابرن شاقن فہو مبرن شقن الامر منو ابرن شق والنہی عنہ لا تبرن شق۔ ابرن شقا یہ ماضی معروف ہے، یبرن شق یہ مضارع معروف ہے، ابرن شاقن یہ مصدر ہے، مبرن شقن یہ اسم فاعل ہے۔ ابرن شق یہ امر حاضر ہے اور لا تبرن شق یہ نہیں حاضر ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ باب لازم ہے تو اس میں مجہول کی گردانیں نہیں آتی۔ اس باب کی بھی آپ صرف صغیر بھی یاد کریں اور ان صیغوں سے آپ پوری گردانیں بھی بنائیں، صرف کبیر بھی بنائیں۔ ابرن شقا ابرن شقا ابرن شقو، اس طرح ماضی کی گردان، اور یبرن شقو یبرن شقانی یبرن شقون مضارع کی گردان، پھر نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، اور امر اور نہیں اور اسم فاعل، یہ ساری گردانیں آپ اس سے پوری یاد کریں۔ اور یہ کچھ مزید مصادر ہیں، الاحرن جامو، الاحرن کاسو، الاسلن طاؤ، یہ بھی اسی باب سے آتے ہیں۔ ان مصادر سے بھی آپ اس باب کی گردانیں یاد کریں۔ پھر رباعی مزید فی با حمزہ وصل کا دوسرا باب ہے باب افعل لال، جیسے اس کا مصدر ہے اقشعرار، تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی اقشعر یقشعر اقشعرارا فهو مقشعر الامر منه اقشعر اقشعری اقشعرر والنہی عنہ لا تقشعر لا تقشعری لا تقشعرر۔ تو یہ باب بھی لازم ہے، اس لیے اس میں بھی صرف معروف کی گردانیں ہوں گی، معروف کے صیغے بنیں گے۔ تو اس میں اقشعر یہ ماضی معروف ہے، یقشعر یہ مضارع معروف ہے، اقشعرارا یہ مصدر ہے، مقشعر یہ اسم فاعل ہے۔ اور امر میں اقشعر اقشعری اقشعرر، یہ 3 طریقوں سے اس کا یہ صیغہ پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے 3 صیغے لائے گئے ہیں۔ اور نہیں میں بھی لا تقشعر لا تقشعری لا تقشعرر، 3 طریقوں سے یہ صیغہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ باب جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح ثلاثی مزید فی میں ہم نے ایک باب پڑھا تھا باب افعلال، احمرار، احمر یحمرو، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 حرف ایک جیسے اکٹھے ہو گئے ہیں را، تو اس میں جب دوسرا متحرک ہوگا تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کر ادغام کریں گے، اور جب دوسرا ساکن ہوگا تو ان کو ادغام نہیں کریں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ تو وہ قواعد ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ تو وہاں پر آپ نے گردانیں پڑھی تھیں، تو یہ گردانیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ اقشعر جو ماضی ہے، شروع میں تو یہ 5 صیغوں میں اقشعر اسی طرح شد کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کے بعد اگلے جو صیغے ہیں اس میں دوسرا را چونکہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ تو اقشعر اقشعر اقشعرو اقشعرت اقشعرتا اقشعررنا، پھر اس کے بعد آگے اقشعررتا اقشعررتما، 2 را الگ الگ پڑھے جائیں گے، ان میں آپس میں ادغام نہیں ہوگا، شد نہیں ہوگی۔ اور مضارع میں یقشعر یقشعران یقشعرون تقشعر تقشعران یقشعررنا، جو جمع مؤنث والے صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں میں یہ را الگ الگ پڑھے جائیں گے، ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ اور وہ صیغے جن کے آخر میں جزم آتی ہے، جیسے لم کی وجہ سے مضارع کے 5 صیغوں میں آخر میں جزم آ جاتی ہے، لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، تو ان 5 صیغوں میں جو جزم والی صورتیں ہوں گی اس میں 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، لم یقشعر لم یقشعری لم یقشعرر،
اس طرح لم تقشعر لم تقشعری لم تقشعرر، اور لم اقشعر لم اقشعری لم اقشعرر۔ اور اسی طرح امر اور نہی میں بھی چونکہ آخر میں جزم آتی ہے، تو یہ والے جو سیغے ہیں ان سیغوں میں جن میں آخر میں جزم آتی ہے 3 طریقوں سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، اقشعر اقشعری اقشعرر، اور نہی میں لا تقشعر لا تقشعری لا تقشعرر۔ تو یہ اسی طرح ہیں جس طرح آپ نے احمر والی گردانیں پڑھی تھیں۔ تو یہ اس باب کی آپ پوری گردانیں صرف کبیر آپ یاد کریں اور ان کو روانی کے ساتھ اپنی زبان پر جاری کریں۔ جہاں پر کوئی مشکل ہو تو وہ آپ اس دوسری کتاب تیسیر ابواب الصرف جو آپ کو دی گئی ہے، اس میں آپ ساری گردانوں کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ گردانیں اعراب کے ساتھ پوری لکھی ہوئی ہیں، تو صرف کبیر آپ خود یاد کریں، جہاں مشکل ہو تو اس سے دیکھ کر پھر آپ ان کو زبانی یاد کریں۔ اس کے بعد ہے رباعی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی رباعی ہے اور مزید فی ہے، یعنی اس میں حروف زائد بھی آتے ہیں اور وہ بے حمزہ وصل ہے، اس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا، تو اس میں صرف ایک ہی باب آتا ہے اور یہ باب بھی لازم ہے، یعنی اس میں بھی صرف معروف کی گردانیں اور معروف کے صیغے ہی ہوں گے، مجہول اس سے نہیں آئے گا۔ تو یہ باب ہے تفاعل، جیسے اس کا مصدر ہے تسربل، تو اس کی صرف صغیر اس طرح ہوگی تسربل یا تسربل تسربلا فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهي عنه لا تتسربل۔ تسربل یہ ماضی معروف ہے، یا تسربل یہ مضارع معروف ہے، تسربلا مصدر ہے، متسربل اس میں فاعل ہے، تسربل یہ امر حاضر ہے اور لا تتسربل یہ نہیں حاضر ہے۔ تو یہ صرف صغیر بھی آپ اس باب کی یاد کریں اور ساتھ ساتھ صرف کبیر بھی، اس سے آپ پوری گردانیں اسی طریقے کے مطابق بنا سکتے ہیں جو پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ مزید یہ کچھ مصادر ہیں، تبختر، التمقہر، التبرقع، ان مصادر سے بھی آپ اس باب کی گردانیں کریں گے تو آپ کی صحیح پریکٹس ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ رباعی کے جو ابواب ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ملحق برباعی کے کچھ ابواب ہیں، یعنی وہ ابواب ہیں جو رباعی کے ساتھ ملحق سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ وہ مشابہت رکھتے ہیں، تو ان کے یہاں پر صرف نام ہی دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا استعمال عربی زبان میں بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی گردانیں یا صیغے نہیں دیے گئے، تو اس لیے ہم بھی ان کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا استعمال بہت کم ہے۔ تو یہ جو رباعی کے 4 ابواب ہیں ان کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے، تو انہی کو آپ روانی کے ساتھ یاد کر لیں، ان کی گردانیں بھی یاد کریں اور ان کے صیغے بھی درمیان سے آپ یاد کرتے رہیں کہ عربی کا صیغہ کوئی آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر سکیں صحیح صیغہ بتا کر، اور اگر اردو کا کوئی صیغہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا عربی میں صیغہ بنا سکیں۔ اس طرح آپ ان کی صحیح مشق کریں۔ تو اس کے بعد آئندہ سبق میں ہم جتنے ابواب پڑھے ہیں ثلاثی مجرد اور مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید کے، ان سب ابواب کی ہم تمرین اور مشق کریں گے، گردانوں کی بھی اور ساتھ ساتھ صیغوں کی بھی۔ تو اس وقت تک آپ ان گردانوں کو اور صیغوں کو صحیح اپنی زبان پر روانی کے ساتھ جاری کر لیں۔